بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے اردو نثر کے بارے میں کہ کیسے اس کا آغاز ہوا اور کہاں کہاں سے چلتی ہوئی یہ جو نثر ہے، اردو نثر جو ہے وہ باقاعدہ اردو کی شکل میں ڈھلی اور آج اس کا کیا رنگ ڈھنگ ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ مغلوں کے دور میں لشکر اس سے متعلقہ آبادی کو اردو کہا جاتا تھا۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ اردو ایک لشکری زبان ہے جو مسلمان بادشاہوں کے لشکروں یا لشکری بازار میں پیدا ہوئی۔ یہ درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے اردو کو مختلف زمانوں میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے آنے کے بعد مسلمانوں اور یہاں کے باشندوں کی زبانوں کے میل جول سے جو نئی زبان آہستہ آہستہ پیدا ہوئی، اسے ہندوی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کے بعد اسے جو ہے ہندی کے نام سے پکارا گیا۔ اردو کا ایک قدیم نام ریختہ بھی ہے۔ میر تقی میر نے اس زبان کو پہلی دفعہ اردو معلیٰ قرار دیا اور مصفی نے اسے اردو کہا۔ چنانچہ 19ویں صدی سے یہی نام رائج ہے۔ اردو زبان کے آغاز کے بارے میں بھی کئی نظریے پیش کیے گئے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی زبان جو ہے وہ کیسے وجود میں آئی اور بعد میں یہ کیسے اردو کہلائی۔ تو اردو نثر کا اگر پہلا باقاعدہ دور جو ہے وہ دکن کا بنتا ہے، جہاں صوفیہ اکرام اور بزرگان دین نے اسے عوام کی زبان کی حیثیت سے تبلیغ اور تعلیم دین کے لیے استعمال کیا۔ اس دور کے مشہور عالم خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی تصنیف معراج العاشقین کو اردو کی پہلی نثری تصنیف قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ادبی اعتبار سے دکنی دور کی سب سے مشہور تصنیف جو ہے وہ ملا وجہی کی سبرس ہے، جس کا سن تصنیف جو ہے وہ 38 تا 39 کے درمیان ہے، اور 1635 جو ہے وہ اسے جو ہے قریب ترین کہا جاتا ہے۔ اردو کا یہ پہلا نثری قصہ ہے جس کا ایک واضح اسلوب ہے۔ شمالی ہند میں اردو نثر نگاری کا آغاز نسبتاً بعد میں ہوا۔ اور پھر جو ہے فورٹ ولیم کالج میں جو ہے جان گل کرسٹ، انہوں نے جو ہے وہ مختلف لوگوں سے اردو میں کتابیں لکھوائیں، جن میں سے میر امن دہلوی کی باغ و بہار ہے، اور اس کتاب کا سن تصنیف 1802 ہے۔ میر امن نے اس قصے میں دلی کی بامحاورہ روزمرہ بول چال کی سادہ زبان میں اس عہد کی تہذیب و معاشرت کا نقشہ کھینچا ہے۔ ان کے علاوہ حیدر بخش حیدری کی آرائشِ محفل نے بھی بہت مقبولیت حاصل کی۔ میر امن کے سادہ اسلوب کے مقابلے میں لکھنؤ کے مرزا رجب علی بیگ سرور نے جو ہے وہ فارسی امیز پرتکلف عبارت میں فسانہ عجائب لکھا۔ اٹھارہ سو 40 کے آس پاس آپ کو مرزا غالب کے خط ملیں گے جو اپنے عہد کے فارسی اور اردو کے بڑے بڑے شاعروں اور نثر نگاروں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ غالب نے اپنے جو ہے وہ اردو خطوط کی طرف توجہ دی۔ انہوں نے اردو میں خط لکھنے کا ایک بے تکلف انداز اختیار کیا اور مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ عود ہندی اردو معلیٰ مکاتب غالب کے نام سے ان کے خطوط کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ 1857 کے انقلاب کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سر سید احمد خان آپ کو نظر آتے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ کوشش کی ہے کہ زیادہ تر وہ لکھیں کہ جو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ دور ہو سکے۔ سر سید نے علی گڑھ تحریک بھی سٹارٹ کی جو بنیادی طور پر تعلیمی اور اصلاحی تحریک تھی،
اور سر سید نے اپنے خیالات کے فروغ اور ابلاغ کے لیے سلیس اور سادہ اردو نثر کو استعمال کیا۔ انہوں نے ایک ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے جاری کیا، جس میں سر سید نے سب سے پہلے انشائی اور مضامین کا سلسلہ شروع کیا۔ سر سید کے دوسرے رفقاء نے بھی ان کی ادبی تحریک کے استحکام اور فروغ میں نمایاں حصہ لیا۔ مولانا محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی اور مولانا نذیر احمد اس حلقے کے اہم رکن آپ کو دکھائی دیں گے۔ سر سید کے رفقۂ کار میں سے مولانا شبلی نعمانی نے اسلامی تحریک کو ایک نئے رنگ سے لکھنا شروع کیا۔ ان کی کتابوں میں الفاروق، المامون، سیرت النبی خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ حالی نے جو ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے اردو تنقید کی اولین کتاب لکھی، اور مولوی نذیر احمد نے میرۃ العروس، بنات النیش، توبۃ النصوح کا آغاز کیا۔ اردو ناول نگاری میں نذیر احمد کے جو ہم عصر تھے وہ ناول نگار پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں، جن کا سب سے مشہور ناول فسانہ اعزاد ہے۔ اگرچہ اس ناول میں کوئی منظم پلاٹ نہیں ہے، لیکن اس میں صحت کی لکھنوی تہذیب اور معاشرے کی پوری تصویر موجود ہے۔ سرشار کے ہم عصر عبدالحلیم شرر کو اردو میں تاریخی ناول کا پہلا علمبردار کہا جاتا ہے۔ منصور موہنا، ملک العزیز، ورجینا اور فردوس برین کے مشہور تاریخی ناول ہیں۔ اس کے بعد اردو ناول نگاری میں مرزا رسوا کا ناول امراؤ جان ادا بڑی اہمیت اور شہرت کا حامل ہے، جو اپنی بہت سی فنی خوبیوں کے باعث اردو کے عظیم ترین ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی دور میں علامہ راشد الخیری ہیں، جنہیں مصور غم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے ناولوں میں اس روایت کو آگے بڑھاتے ہیں، جس کا آغاز مولوی نذیر احمد نے میرۃ العروس اور بنات النیش لکھ کر کیا تھا۔ اردو ناول کا دور جدید جو ہے وہ 20ویں صدی کے آغاز میں پریم چند سے شروع ہوتا ہے۔ ان ناولوں میں میدان عمل، گودان اور بازار حسن وغیرہ مشہور ہیں۔ انہوں نے برصغیر کے دیہات اور متوسط و محنت کش ان طبقوں کی زندگی کو بڑی خوش اسلوبی سے اپنے ناولوں میں پیش کیا۔ پھر پریم چند ہیں۔ پریم چند کے بعد جو ہیں سجاد ظہیر ہیں، اور ان کا ناول لندن کی ایک رات ہے۔ کرشن چندر کی شکست ہے۔ پھر آتا ہے 1947 کا فساد، اور 1947 کے دور کے بعد جو ناول لکھے گئے ہیں ان میں آگ کا دریا، ایسی بلندی ایسی پستی، شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، ممتاز مفتی کا علی پور کا علی فنی لحاظ سے اہم ناول ہیں۔ عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، اور جمیلہ ہاشمی کا تلاش بہارا، خدیجہ مستور کا آنگن، فضل احمد کریم فضلی کا خون جگر ہونے تک، انتظار حسین کا بستی، اور بانو قدسیہ کا راجہ گدھ بھی اہم ناول ہے جو کہ لکھے گئے۔ افسانے میں آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہے سجاد حیدر یلدرم اور پریم چند دکھائی دیں گے۔ پریم چند سے متاثر ہو کے لکھنے والوں میں راشد الخیری اور علی عباس حسینی ہیں۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک نے اردو افسانے کو بھی متاثر کیا۔ پریم چند کے افسانے کفن میں اس تحریک کے واضح اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، منٹو، عصمت چغتائی، حاجرہ مسرور اور قیام پاکستان کے بعد افسانوی ادب میں اہم اضافہ کرنے والوں میں غلام عباس، قدرت اللہ شہاب، اشفاق احمد، اے حمید، انتظار حسین اور انور سجاد کے نام ملیں گے۔ خالدہ اصغر، منشا یاد، مسعود اشر، یہ لوگ بھی جو ہے وہ اپنے افسانوں میں بدلتی ہوئی زندگی کے مسائل کی کامیاب ترجمانی کر رہے ہیں۔ اردو زبان و ادب میں ڈرامے کی صنف بھی خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اردو میں ڈرامے کی ابتدا جو ہے واجد علی شاہ کے عہد میں لکھنؤ میں ہوئی، اور امانت لکھنوی نے سب سے پہلا ڈرامہ اندر صبا لکھا۔ اس ڈرامے میں راجہ اندر کے دربار اور عیش و عشرت کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اردو ڈرامہ تھیٹر سے وابستہ رہا، لیکن 20ویں صدی میں آغا حشر جو ہے وہ اردو ڈرامے میں ایک نامور شخصیت کے طور پہ ابھرے۔ انہوں نے نہ صرف شیکسپیئر کے بعض ڈراموں کو اردو میں منتقل کیا، بلکہ بہت سے طبع ذات
اردو ڈرامے بھی لکھے۔ حشر نے عوام کی پسند کو سامنے رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر قسم کے مزاج کے لوگ ان کے ڈراموں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد اشفاق احمد، بانو قدسیہ، امتیاز علی، عابد علی عابد اور منو بھائی، یونس جاوید، بہت سے دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ڈرامے لکھے، اور خواتین میں حسینہ معین اور فاطمہ ثریا بجیا جو ہے وہ بھی اہم ہیں۔ علمی موضوعات پر جو ہے مولانا حالی آپ کو دکھائی دیں گے، اور مولانا حالی کے جانشین مولوی عبدالحق آپ کو دکھائی دیں گے، جنہیں بابائے اردو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر طنز و مزاح ہے، جو اودھ پنج میں بھی آپ کے اخبار میں جو ہے وہ آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی۔ اور پھر 19ویں صدی میں جو ہے وہ طنز و مزاح میں غالب ہیں فرت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، مشتاق احمد یوسفی، کرنل محمد خان اور طاء الحق قاسمی ہیں۔ حالی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری اور شبلی نے موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم لکھ کر اردو نثر میں تنقیدی ادب کا آغاز کیا۔ اب یہ روایت جاری ہے، اور بہت سارے دوسرے لکھنے والے، مثلا ڈاکٹر جمیل جالبی، فرمان فتح پوری، احتشام حسین، ڈاکٹر سجاد باقر رضوی، ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر انور سدید، ڈاکٹر سہیل احمد، یہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں نے تنقیدی کتابیں لکھی، اور یوں اردو نثر جو ہے وہ اپنے آغاز سے اب تک جاری ہیں، اور اس میں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، اور روز بروز جو ہے اردو کی زبان شستہ اور صاف ہوتی جا رہی ہے۔